اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 سے 242 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ طلاق اور نکاح کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے اور متعدد مسائل طلاق کے متعلق بھی اور عدت کے متعلق بھی بیان کیے گئے۔ آج جو آیات تلاوت کی ہیں ان آیات میں طلاق کے ہی حوالے سے اور ایسی خاتون کے حوالے سے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو اس کی عدت کے حوالے سے ہی گفتگو کی گئی، لیکن اس سے پہلے نماز کا تذکرہ بیچ میں کر دیا گیا۔ بظاہر ان آیات میں کوئی ربط محسوس نہیں ہوتا کہ کہاں طلاق کے مسائل اور کہاں نماز کے مسائل، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں درمیان میں نماز کی تاکید کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طلاق ہو، نکاح ہو یا دوسرے جتنے بھی معاملات ہوں، ان سب کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہے، دنیا کے کاموں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر نماز کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف اور اتنا مشغول نہ ہو جانا کہ تم نماز سے ہی بے توجہی اختیار کرنا شروع کر دو۔ قرآن کریم میں کم و بیش 700 کے قریب ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر نماز کی اہمیت اور نماز کی تاکید کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ پاک نے جو انداز اختیار فرمایا اس میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، کہ اپنی نمازوں کی محافظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ نماز کا طریقہ اختیار کرو اور قیام کرو۔ یہاں پہ ایک دو باتیں اور بھی ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ دو قسم کے عبادات ہیں جو ہمارے ذمے ہیں۔ ایک وہ عبادات ہیں کہ جن کا تعلق میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے، جس کا تعلق میری اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور ایک وہ عبادات ہماری ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جن کی تقسیم ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ سے بھی کرتے ہیں۔ یہ حقوق العباد سے مراد وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں دوسرے لوگ بھی انوالو ہیں، اور حقوق اللہ سے مراد وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو میری ذات تک محدود ہیں۔ یہ دونوں قسم کی عبادات ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک انسان صرف حقوق اللہ کی رعایت کرتا ہو اور حقوق العباد کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ ہو، یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے کہ ایک انسان کی توجہ صرف ہے ہی حقوق العباد کی طرف اور حقوق اللہ کی طرف کوئی اس کی توجہ نہیں ہے، تو یہ دونوں قسم کے معاملات درست نہیں ہیں۔ ہاں البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہوا ہے کہ میری مرضی ہے، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو نہیں معاف کروں گا۔ لیکن حقوق العباد کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پابندی لگا دی ہے کہ جب تک جس بندے کا حق آپ کے ساتھ ہے اور جب تک اس حق کو پورا نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک اس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حقوق اللہ کے اندر معافی ہے اور حقوق العباد کے اندر تلافی ہے۔ یعنی جب تک آپ دوسرے کا حق پورا نہیں ادا کریں گے تب تک اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر پہلے جن حقوق کا تذکرہ چل رہا تھا وہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور درمیان میں ہی حقوق اللہ کا بھی تذکرہ فرما دیا تاکہ اس کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں سے نکل نہ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ حقوق العباد کی فکر میں پڑ جائیں اور حقوق اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیں، اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ حقوق اللہ کی طرف چل پڑیں اور حقوق العباد کو پس پشت ڈال دیں، تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیں، صبح شام دن رات 24 گھنٹے تسبیحات ہو رہی ہیں اور بیوی بچوں کا خیال ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھوکے مرتے ہیں مرے، پڑوسیوں کا خیال ہی کوئی نہیں، بھوکے مرتے ہیں مرے، رشتہ داروں کا خیال ہی نہیں ہے، کسی کو کپڑا پہننے کو میسر ہے نہیں ہے، بس مجھے اپنی تسبیح سے مطلب ہے، تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔
اور میں صرف اپنی ساری زندگی اسی کام میں صرف کر دوں کہ جی فلاں کی خدمت کر دی، ڈھمکانے کی خدمت کر دی، لیکن نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ حج کا پتہ، تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسی چیز کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ میں تھوڑی سی بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ایک غلو کا ماحول ہے، یعنی حد سے تجاوز بہت زیادہ، کہ لوگ حقوق العباد کے اتنے فضائل اور اتنے معاملات بیان کرتے ہیں، اور دوسری جانب حقوق اللہ کے متعلق جو ہے کچھ اس قسم کے توہمات لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ حقوق اللہ کی کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی اگر حقوق اللہ کی اہمیت ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ قرآن کریم میں 700 مقامات پر نماز کی اہمیت کو بیان فرمائیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس بات کی تاکید فرمائیں کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے؟ مفہوم حدیث شریف کا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اور جو شخص نماز کی پابندی نہ کرے، نہ وضو کی پابندی کرے، نہ نماز کی پابندی کرے، تو اللہ کا اس سے کوئی ذمہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی رعایت نہیں رکھنی۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو نمازی آدمی ہے اس کا آخرت کا انجام بھی پرہیزگاروں کے ساتھ ہوگا، اور جو نمازی نہیں ہے اس کا انجام فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ اور ایک اور موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جو شخص پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، قیامت والے دن یہی نماز اس کے ایمان کی دلیل ہوگی، اس کے لیے نور ہوگی، اور جس شخص کے پاس نمازوں کا اہتمام نہیں ہے تو آخرت میں اس کے ایمان کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ میں اس کو اور آسان لفظوں میں بیان کر دوں کہ فرض کریں کہ اگر اللہ یہ پوچھ لیں کہ ہاں بھئی تم مسلمان ہو، مومن ہو، ہم کہیں گے جی بالکل مومن ہے۔ اللہ پوچھیں کہ بھئی دلیل کیا ہے؟ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مومن ہو، اس کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو جو نمازی ہوگا وہ اپنی نماز کو پیش کرے گا کہ اللہ میرے پاس یہ دلیل ہے میرے ایمان کی، اور جو نمازی نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور وہ اندھیروں میں اور تاریکیوں میں ہوگا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں قسم کی عبادات کو ساتھ نہیں ملایا جاتا، تب تک یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ایسا ہرگز ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم حقوق اللہ کو پکڑ لیں، حقوق العباد کو چھوڑ دیں اور سمجھیں کہ ایمان ہمارا مکمل ہو گیا، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور حقوق العباد کو پکڑ کر حقوق اللہ کو چھوڑ دیں اور یہ سمجھیں کہ ایمان ہمارا مکمل ہو گیا، یہ بھی ممکن نہیں ہے جب تک کہ دونوں قسم کی عبادات کو ساتھ نہ ملایا جائے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نماز کی محافظت کی تلقین فرما رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی محافظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز، والصلاۃ الوسطیٰ۔ درمیانی نماز سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے۔ اب تو ہمارے ہاں ماحول نہیں ہے نا جی، ہمارے ہاں تو صبح کا آغاز ہی 12-1 بجے کے بعد ہوتا ہے، 2 بجے کے بعد ہوتا ہے، ورنہ اصولی طور پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت عطا فرما۔ تو جب صبح کے وقت میں کام کاج کا آغاز ہوگا تو پھر برکت بھی ہوگی، اور پھر شام کو جلدی کام کاج ختم بھی ہوگا، لوگ اپنے گھروں میں بھی جائیں گے۔ ہمارے ہاں مصیبت کیا ہے کہ ہمارے ہاں کام کا آغاز ہی 2 بجے کے بعد ہوتا ہے، اور پھر ہم رونا پٹنا مچاتے ہیں کہ جی کاروبار نہیں چلتا، جی برکت نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا۔ جب صبح کا سارا برکت والا وقت ہم نے سو کے گزار دینا ہے تو پھر برکت آئے گی کہاں سے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کی تلقین اس لیے کی گئی، یہ میں اس وقت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب کاروبار کا آغاز بالکل دن کے شروع میں ہو رہا ہے، اور مغرب کے وقت تک جب کاروبار کو ختم کرنا ہے، تو اس وقت کا جو آخری وقت ہے اس میں کاروبار میں بہت تیزی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے عصر کے وقت کی خاص تلقین کی گئی کہ یہ جو عصر کا وقت ہے تمہارا، اس میں تمہارا کاروبار بھی بہت تیز ہوگا، تمہاری دکانداری بھی چل رہی ہوگی، تو اس کاروبار میں مصروف ہو کے کہیں تم اپنی نماز نہ خراب کر دینا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عصر کی نماز کی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، یعنی ساری نمازوں کی تاکید ہے لیکن عصر کی زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَوَلَدُهُ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا کہ یہ عصر کی نماز کا فوت ہو جانا یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جیسے کسی انسان کی مال، دولت، اولاد سب کچھ اس کا چھن جائے، سب کچھ اس کا ختم ہو جائے۔ جتنا نقصان اس آدمی کا ہے اتنا ہی نقصان عصر کی نماز کو چھوڑ دینے والے کا ہے۔ تو یہ اتنی اہمیت اس نماز کی یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اور تیسری بات
جو اسی آیت کے اندر بیان کی گئی، فرمایا کہ وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرو۔ یہ عاجزی کیا ہے، انکساری کیا ہے، خشوع کیا ہے، خضوع کیا ہے، اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں عموماً ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، بہت سارے احباب یہ بات پوچھتے ہیں کہ جی نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، تو اکثر لوگ بیچارے پریشان ہو کے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی نے ان وساوس سے پریشان ہو کر نماز پڑھنا چھوڑ دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا وار اس پر کامیاب ہو گیا، اور اگر کسی نے ان وساوس کے آنے کے باوجود نماز کو چھوڑا نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان کا وار اس پر کام نہیں کر سکا۔ جامعہ اشرفیہ جو مسلم ٹاؤن میں مدرسہ ہے، میری چونکہ تعلیم وہیں سے ہے ساری کی ساری، تو اس مدرسے کے جو بانی تھے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، تو بڑا ہی خوبصورت جواب فرمایا کہ بھائی نماز دل لگانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، دل لگی کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز تو اللہ کا حکم ہے، وہ پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اکابرین میں سے ایک اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کسی نے جا کر اپنا یہی مسئلہ پیش کیا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس میں ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب ہے۔ تو ان سے کسی نے جا کے یہ مسئلہ عرض کیا کہ حضور جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے اندر دل نہیں لگتا، تو کیا فائدہ ایسی نمازوں کا، پڑھنی نہیں چاہیے پھر تو ہمیں نماز؟ ہمارے ذہن میں بھی یہی وسوسہ آتا ہے نا جی۔ تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو سمجھانے کے لیے کہا، اچھا یہ جو سجدہ تم نماز کے اندر کرتے ہو یہ تم مجھے کر کے دکھاؤ، میرے لیے کرو یہ سجدہ۔ اس نے کہا حضرت خدا کی پناہ، میرا دماغ خراب ہے، میں پاگل تو نہیں ہو گیا جو آپ کو میں سجدہ کروں گا؟ تو فرمایا کہ تم کیوں نہیں مجھے سجدہ کرنا چاہتے؟ میں کہا سجدہ تو اللہ کا حق ہے، تو اللہ کا حق میں آپ کو کیسے دے دوں؟ تو فرمایا کہ جو تم نماز میں سجدہ کرتے ہو یہ نماز کے علاوہ کسی اور کو تم سجدہ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل نہیں کر سکتا۔ کہتے بس ٹھیک ہے پھر پڑھتے رہو نمازیں اپنی، کیونکہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اسی نیت سے پڑھ رہے ہو نا کہ میں پڑھی اللہ کے لیے رہوں، میرے لیے تو نہیں پڑھ رہے نماز تم۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو شیطان کا کام ہی صرف کیا ہے؟ پریشان کرنا، اور اگر ہم اس کی پریشانی سے پریشان ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ کامیاب ہے اور ہم ناکام ہیں، اور اگر ہم اس کی پریشانی سے پریشان نہ ہوں اور الٹا اس کو عمل کر کے دکھائیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ناکام ہے اور ہم کامیاب ہیں۔ کیونکہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آسمان سے زمین تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نے نماز پڑھنے والے کو گھیرا ہوتا ہے۔ اور جو نماز، جس وقت آدمی نماز کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ کیفیت میں آپ کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا، بس اس کو مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم سجدہ کر رہے ہیں نا تو یوں سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے قدموں میں ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم نماز کے اندر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہماری باتوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو سورہ فاتحہ کے آغاز میں بھی میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے مسلم شریف کی بیان کی تھی کہ جب بندہ پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد و ثنا کو بیان کر رہا ہے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے نا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ مجدنی عبدی، اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کو بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی تلاوت کا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سے مناجات ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پہ تاکید یہ کی جا رہی ہے کہ قوموا للہ قانتین، کہ قیام کھڑے ہو کر اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کیا کرو۔ اسی آیت کو فقہا نے دلیل بھی بنایا ہے کہ نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے سوائے نفل نماز کے، بلا ضرورت بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، کیونکہ ایک فرض چھوٹ رہا ہے، ایک فرض چھوٹ رہا ہے۔ اپنے گھروں میں بھی جا کر یہ مسائل بتائیں، کیونکہ خواتین کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، بلا وجہ کرسی پر بیٹھ کر۔ یہ کرسی والا عذاب بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہو گیا، مسجدوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ مسجدیں کم ہیں چرچ زیادہ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بلا وجہ بلا کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ادا
نہیں ہوتی، فرض ہو، سنت موقدہ ہو یا فرائض ہوں یا واجبات ہوں، یہ نمازیں کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، لیکن اس میں یاد رکھیے گا کہ اس میں ثواب پھر آدھا ملتا ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھنے سے زیادہ ملتا ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھنا تو فرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نفل نماز آدھا ثواب ملتا ہے۔ تیسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ مفسرین فرماتے ہیں، روایات انہوں نے بیان کی ہے کہ جب بالکل آغاز میں جب نماز کی ابتدا ہوئی تو نماز میں آپس میں بات چیت کرنے کی بھی اجازت تھی، سلام دعا بھی ہو جایا کرتی تھی، بات چیت بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اب وہ والا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد نماز کے اندر بات چیت کرنے کی اجازت باقی نہیں رہی ہے، ٹھیک۔ اب نماز کے اندر وہی کلمات ادا کیے جائیں گے جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، نماز کے باہر کے کسی قسم کے کوئی کلمات کو نماز کے اندر ادا نہیں کیا جائے گا۔ کوئی آ کر سلام کر دے تو اس کا سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، کسی کو چھینک آ جائے تو وہ الحمدللہ نہیں کہے گا، یا اور کوئی دوسری یا تیسری باہر کی بات نہیں کی جائے گی۔ چوتھا مسئلہ جو یہاں پر بیان کیا گیا وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اتنی تاکید ہے نماز کے اندر کہ فرمایا کہ اگر تم امن کے زمانے میں ہو یا خوف کے زمانے میں، یعنی دشمن کا کوئی خوف ہے، تو اس صورت میں بھی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ صلاۃ الخوف کا تذکرہ انشاءاللہ 5ویں پارے میں آئے گا کہ جب دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو تو اس صورت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ علیحدہ سے بیان کر دیا گیا کہ جو دشمنوں کے ساتھ جو گروہ یا جو جماعت لڑ رہی ہے وہ کس طریقے سے آ کر نماز پڑھے گی۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ہم وہاں پر جا کر اس مسئلے کو دوبارہ پڑھیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ذکر کی گئی کہ نماز پڑھنی ہے کسی بھی حالت میں ہو، اگر تم سفر میں جا رہے ہو، تمہیں خوف ہے کہ بھئی کوئی دشمن میرے پیچھے لگ جائے گا تو سواری پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ لو، لیکن یاد رکھیے گا کہ باقی دیگر آیات اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ بعض نمازیں انہوں نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ لیں، تو اس کے اندر علماء نے یہ تصریح بیان فرمائی کہ وہ نفل نماز ہے۔ نفل نماز جو ہے وہ بیٹھ کر بھی پڑھی جائے گی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کر دیا، اور سواری پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز جو ہے اس کے لیے قوائف کا پورا ہونا ضروری ہے، یعنی قیام، رکوع، سجود، یہ ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک وہ نماز درست تصور نہیں کی جائے گی۔ ہاں عذر ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، کوئی آدمی کو معذوری ہے وہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے، بیمار ہے بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر پڑھ لے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز صرف ایک صورت میں معاف ہے، صرف ایک صورت میں معاف ہے، وہ کیا کہ اسرائیل آ جائیں اور روح نکال کے لے جائیں، بس تبھی جا کر نماز معاف ہوگی، اس سے پہلے نماز معاف نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں سنا دوں، پھر میں بات کو آگے چلاتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے جو تمہارے اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو باقی سارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اگر نماز خراب نکلی تو باقی سارے معاملات بھی خراب ہو جائیں گے۔ یہ دو آیتیں درمیان میں نماز کے متعلق ہیں، اور تفصیل میں نے بیان کر دی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی۔ اس کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں طلاق اور عدت کے مسائل کے حوالے سے۔ یہ جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، یہ عدت گزارنا اس کے اوپر فرض ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم یہ تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو 1 سال تک اس کو عدت گزارنے کا پابند کیا جاتا تھا، 1 سال تک، اور 1 سال تک اسے کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اب وہ اسی میں مرے سڑے گلے جو مرضی ہو، یہ شریعت نے بہت بڑا احسان کیا کہ 4 ماہ اور 10 دن کی مدت کو جو ہے وہ متعین کر دیا، اور اس کے اندر مرنے گلنے اور سڑنے والا تصور پیش نہیں کیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تفصیل اس کی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ یہاں جو مسئلہ بیان کیا گیا، یہ مسئلہ میں صرف آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہوا ہے، اب یہ حکم موجود نہیں ہے۔ پہلے یہ حکم یہ تھا کہ جو آدمی فوت ہو رہا ہے، فوت ہونے سے پہلے اس پر لازم تھا کہ وہ اپنی جو بیوہ کو جس کو چھوڑ کر اس نے جانا ہے، مرنے سے پہلے اس پر لازم تھا کہ وہ وصیت یہ کرے کہ 1 سال تک یہ اسی گھر میں رہے گی اور 1 سال تک اس کا خرچہ اٹھایا جائے گا۔ یہ وصیت کرنا پہلے ضروری تھا، لیکن جب وراثت کے باقاعدہ طور پہ احکام آ گئے اور بیوی کا حصہ متعین کر دیا
اولاد ہونے کی صورت میں 1/8، اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4۔ جب یہ حصہ متعین ہو گیا تو اس کے بعد اب یہ والا حکم منسوخ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ آیت موجود ہے لیکن یہ حکم موجود، مسئلہ سمجھ لیں اس کو اچھے طریقے سے۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا کر آ چکا ہوں کہ قرآن کریم میں جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہے ہیں نسخ ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعویل بھی بیان فرما دی کہ ہم جب جس حکم کو مناسب سمجھتے ہیں تب ہم اس حکم کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی جگہ ایک نیا حکم لے آتے ہیں۔ تو بسا اوقات نسخ کی صورت کیا ہوتی ہے کہ آیت تو موجود ہوتی ہے لیکن اس کا حکم موجود نہیں ہوتا، اور بسا اوقات کیا ہے کہ آیت موجود نہیں ہے لیکن اس کا حکم موجود ہے۔ تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہے، یہ حکم جو ہے وہ اب منسوخ ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد طلاق کے متعلق جو ہے وہ دوبارہ بتا دیا، جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ اگر کسی کا نکاح ہوا، حق مہر متعین نہیں ہوا، اور حق مہر متعین نہیں ہوا اور تعلقات قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، تو اب اس کے مرد کے ذمہ حق مہر نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ متعوہن، بھئی کچھ تھوڑا بہت دے دلا کے ان کو رخصت کیا کرو۔ متعوہن متاع سے علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 3 جوڑے، کم از کم 3 جوڑے دے کر اس کو رخصت کرو۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے حساب سے، اگر کوئی 10 جوڑے دے سکتا ہے تو وہ 10 دے دے، اور جوڑے یہ ضروری نہیں ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز مناسب سمجھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اسی مضمون کو جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ بھئی جو اس کا خرچہ ہے، جتنے دن عورت عدت کے اندر رہے گی اس کا خرچہ بھی مرد کے ذمہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ طلاق ہونے کے باوجود جب تک عورت عدت میں ہے اس کا خرچہ مرد کے ذمہ ہے، وہ اس کا خرچہ مرد ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ متاعً بالمعروف، اس کے علاوہ کچھ دے دلا کے جو ہے وہ رخصت کرو، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آپشنل چیز ہے، چاہو تو کر لو چاہو تو نہ کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ حقاً علی المتقین، جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ ضروری ہے کہ اس حکم کے اوپر عمل کریں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر وہی بات جو میں ہمیشہ سے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہم لوگ دین کو نہ پڑھتے ہیں، نہ دین کو سیکھتے ہیں، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس ہمیں معاشرتی طور پہ جو 2-4 باتیں ادھر ادھر سے سننے کو مل جاتی ہیں ان کو بنیاد بنا کر ہم دین اور دینداروں پر اعتراضات کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ اب ذرا آپ یہ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھیں اور پھر اپنے معاشرے میں جا کر دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کتنا عمل ہے اس آیت کے اوپر۔ 1% بھی شاید عمل نہیں ہوگا، 1% بھی عمل نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پھر وہ جناب وہ کچھ وہ شتونگڑے ٹائپ کے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی موم بتیاں لے کے نکل آئیں گے، کوئی جی عورتوں کے حقوق نہیں پورے ہو رہے حقوق۔ اور بھائی حقوق پہلے پڑھو تو صحیح، پڑھ تو لو پہلے، پھر اس کے بعد اعتراض کرنا۔ پھر ہمیں بتاؤ کہ کیا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو نہیں دیا یا شریعت نے عورت کو نہیں دیا۔ پہلے پڑھو، پہلے سیکھو، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں ہوتا پھر ہمیں آ کر بتاؤ کہ ہاں بھئی یہ اعتراض ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے۔ بہرحال یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ جو دوسرے پارے میں اور سورہ بقرہ میں جو طلاق اور نکاح سے متعلق بہت اہم گفتگو تھی، الحمدللہ وہ آج ہماری مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ آگے چونکہ اب ہمارا دوسرا پارہ بھی تقریباً مکمل ہونے والا ہے، اب دیگر احکام اور دیگر مسائل کا جو ہے یہاں سے تذکرہ کیا جائے گا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام احکام کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرما دی ہے کہ یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ ہم یہ احکام اور واضح چیزیں مسائل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ تم لوگ ان مسائل کو سمجھو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور عطا فرما دے، ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک ہم کوشش کریں گے نہیں تب تک ہم کوئی عمل کر سکتے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آئیے اب ذرا ترجمہ بھی کر لیں۔ صفحہ نمبر 93 ہے اور آخری سطر۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر درمیانی نماز۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز، کیونکہ 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں اور 2 نمازیں اس کے بعد ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟
وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور فرما بردار بن کر کھڑے ہو۔ فإن خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو تو فرجالاً او رکبانا، تو چاہو تو پیدل نماز پڑھ لو، چاہو تو سوار ہو کر نماز پڑھ لو، تفصیل میں نے مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ فإذا امنتم، اور جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی دشمن کا خوف تمہارے پہ سے ختم ہو جائے، تو فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو پھر واپس اسی روٹین پر آ جاؤ جو روٹین تمہیں اصل بتلائی گئی ہے، ٹھیک؟ اب نارمل حالات سے نکل کر نارمل حالات میں آ جاؤ۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، تو وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو ان کو ضروری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے نان نفقے کی وصیت کر کے جائیں، لیکن میں نے بتایا کہ یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، اس حکم پر عمل نہیں ہے۔ فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، اب جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، عدت پوری ہونے کے بعد اگر وہ اپنا آپ کوئی معاملہ کرتی ہیں تو پھر اس کے تم لوگ ذمہ دار نہیں ہوگے، عدت کے دوران تمہاری ذمہ داری ہے، عدت سے جب ان کے نکل جائیں تو پھر کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جاتی ہے ان کا نان نفقہ شرعی قانون کے مطابق ذمہ مرد کے لگا دیا گیا ہے، حقا علی المتقین، نیک لوگوں پر لازم ہے یہ، اس کو آپشنل نہ سمجھے کوئی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ اسی طرح واضح آیات بیان فرماتے ہیں، احکام واضح کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھنے والے بن جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔